اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما اور ہمیں اپنا مسلم یعنی فرما بردار بنا۔ ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، اور ہماری قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اور سارے انبیاء بنی اسرائیل یعنی حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے، اور آخری نبی اللہ نے حضرت سے منتخب کیا، کیونکہ دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، حضرت اسحاق نے نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا ہوں۔ کعبہ کی تعمیر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور پھر کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ اس سے دعا کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح دعا کی وجہ سے امامت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو مل گئی۔ سبحان اللہ۔ جب سے کعبہ تعمیر ہوا ہے آج تک کعبہ کا طواف جاری ہے اور لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے پیشوا حضرت ابراہیم تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے اختلافات چھوڑ کر حضرت ابراہیم کے طریقے پر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا کہ میں رب کائنات کا مسلم یعنی فرما بردار ہو گیا۔ اسی کی وصیت حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کی۔ جب حضرت یعقوب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کی اور اسی کے مسلم ہیں۔ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے بھی بزرگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ہم نے انبیاء کی اس سنت کو ترک کر دیا ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کا فرما برداری کی وصیت کر کے جائیں۔ ہماری وصیت مال و دولت یا دنیاوی معاملات کے اباؤٹ ہوتی ہے۔ یہودی اور عیسائی اپنے بزرگوں کے بارے میں اختلافات رکھتے تھے، جیسے ہم بھی صحابہ کے بارے میں اختلافات کا شکار ہیں کہ کون زیادہ امپورٹنٹ ہے یا کون کیا کرتا تھا۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ وہ جو کرتے تھے وہ ان کی کمائی تھی اور ان کی پوچھ گچھ تم سے نہیں ہوگی، تو پھر ہم کیوں اختلافات کا شکار ہیں؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار ثابت کریں۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہوگے تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہوگے تو راہ راست پاؤ گے۔ نہیں، سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین ہے جو بنی نوع انسان کو دیا گیا، یعنی اسلام، اور اس کے ماننے والے مسلم یعنی یہودی اور عیسائی بھی مسلمان تھے۔ یہودیت اور عیسائیت کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دیا۔ اللہ نے ان کو مسلمان کا نام دیا تھا، اور ان کا دین بھی اسلام ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھی انسانوں نے اللہ کے حکموں یا دین کو تبدیل کیا تو اللہ نے اس کو درست کر کے نیا رسول مبعوث فرمایا۔ اسی طرح جب یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے دین اور کتاب میں تحریف کی تو لازمی طور پر ایک نیا رسول مبعوث کیا جانا تھا، اور اب یہ رسول آ چکا ہے۔ اس پر ایمان لاتے ہو تو ٹھیک، ورنہ یہ کھلی ہردرمی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ ان کے مقابلے میں اپنے رسول کی حمایت کرے گا، یعنی اسے غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کا رنگ اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان میں اللہ کی صفات کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ جیسے ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہو اور وہ لوگوں پر ظلم کرے، ان کو ستائے اور فحش کام کرے تو کوئی اسے اللہ کا بندہ نہیں کہے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی عادل ہو اور لوگوں سے رحم دلی کا سلوک کرے، خندہ پیشانی سے پیش آئے، فحاشی سے بچے، تو لوگ اسے اللہ کا بندہ سمجھیں گے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، وہی تمہارا رب ہے اور وہی ہمارا، اور ہم اپنی بندگی کو اس کے لیے خالص کر چکے ہیں۔ اور اگر تم بھی ہردرمی اور ضد کو چھوڑ دو اور اپنی بندگی اللہ کے لیے خالص کر دو تو پھر ہمارا اور تمہارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔